بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو۔ میرے پیارے دوستو، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاؤں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے، جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ گہری سے گہری نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر فوراً سبسکرائب کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ ترجمہ، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم سنا۔ میرے پیارے دوستو، اس آیت شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہو سکنے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتا، اور اللہ عز و جل اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ان علیہ السلام کا یہ قول بھی ذکر فرمایا، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ ترجمہ، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابن عباس اور محمد بن کعب اور مجاہد اور ضحاک اور قتادہ اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت، مادی علوم یا خود ساختہ سوچوں کی ڈسی ہوئی عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے کلام کی باطل تعویلات کرے، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کرے یا اس کے بارے میں فضول باتیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ کی ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے،
ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ میرے دوستو، اب اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے۔ اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی۔ یاد رہے، تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ریاض میں ایک پروگرام میں ایک راقی نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا، یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسی لمحے وہ بچہ ساکت ہو گیا۔ ہسپتال لے کر گئے لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا، اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے۔ غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ نہیں ہے۔ یہ نظر و حسد کی وہ علامات ہیں جو انسان کو موت اور تباہی کی جانب لے کر چلی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان تمام علامات کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ تمام نشانیاں اولیاء کرام اور ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بتائی ہیں جو نظر بد کا علاج کرتے ہیں۔ نظر بد کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ دوسری نشانی جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ تیسری نشانی بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ چوتھی نشانی بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ پانچویں نشانی دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ چھٹی نشانی چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ ساتویں نشانی تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ آٹھویں نشانی پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا۔ نویں نشانی مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم۔ 10ویں نشانی سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ 11ویں نشانی جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا۔ 12ویں نشانی آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، جھپکنا۔ اور 13ویں نشانی ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ میرے دوستو، یہ ساری نشانیاں انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ خطرناک نظر لگ چکی ہے، اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوری علاج کروا لیں، ورنہ اگر اس پر توجہ نہ دی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن جائیں گی۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نظر بد کو ختم کرنے کے لیے ایک بالٹی میں پانی بھر لے اور پھر اس میں اپنے دونوں ہاتھ آدھی بالٹی تک ڈال کر یہ پڑھے: 7 بار درود شریف، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ کافرون، 7 بار سورہ اخلاص، 7 بار سورہ فلق، 7 بار سورہ ناس، پھر 7 بار درود شریف۔
اور یہ پڑھ کر پانی پر دم نہیں کرنا بلکہ اس پانی سے غسل کر لیں۔ یہ عمل 3 دن تک کیا جائے یا 2 دن تک کیا جائے یا پھر ایک ہی دن میں 2 بار یہ عمل کر کے نہایا جائے، اس عمل کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ اسلامک ٹیچر کی اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لازمی لکھ کر مینشن کریں، اسی وقت آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ اجازت ملتے ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس سے فوری طور پر آپ پر نظر ختم ہو جائے گی۔ اجازت کے بغیر ہرگز اس عمل کو نہ کریں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو نظر بد کی بیماری میں شامل ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کسی شفا سے کم نہیں۔ لہٰذا پیارے دوستو، ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔